بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام اندر کی خبر کے ساتھ میں ہوں کیسر مرزا۔ ناظرین، پاک بھارت سیز فائر کے بعد کی صورتحال ابھی تک مبہم ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے مابین ابھی تک مذاکرات باضابطہ طور پر شروع نہیں ہو سکے اور بھارت کی طرف سے مسلسل دھمکیاں بھی دیے جانے کا عمل جاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابھی بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں یا کہ صورتحال بہتری کی جانب جا رہی ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جہاں بھارت جو اس کا ازلی دشمن ہے اس کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ کرنا پڑ رہی ہیں، دوسری جانب بھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کروائے جانے کا عمل بھی جاری ہے، بلکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں تیزی بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ خوزدار میں ایک سکول وین پر دہشت گردی کا حملہ کیا گیا، جس میں معصوم بچوں کو جو ہے وہ لقمہ اجل بنا دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ تو ان دہشت گردوں کے خلاف کب تک حکومت پاکستان مؤثر کارروائی کے ذریعے یا ایک باضابطہ آپریشن لانچ کر کے ان کا قلع کما کرے گی، اس حوالے سے بھی سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور تیسرا اہم موضوع ہمارا یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے، نیا رینک بھی ان کو لگا دیا گیا ہے۔ اس پر ہمارے پاکستان میں مختلف جو ایک خاص کر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں گا کہ ان کی طرف سے تنقید بھی کی جا رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہی بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار جناب رحیل نواز سواتی صاحب۔ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے اور موجودہ حالات و واقعات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا مرزا صاحب۔ جی سواتی صاحب، پاکستان نے بھارت کو حالیہ جنگ میں تو بری طرح شکست دے دی، جس کے بعد انڈیا کے اندر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عالمی سطح پر بھی بھارت کا جو موقف ہے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو ابھی تک سیز فائر کے بعد دونوں ممالک کے باضابطہ جو مذاکرات ہیں وہ شروع نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا یا کہ کچھ اور معاملہ ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، اس میں جو اب تک کی صورتحال ہے بھارت اور پاکستان کی، اگر آپ بات کریں تو بات ہے، مقابلہ ہے سچ اور جھوٹ کا۔ جی، پاکستان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کہہ کر اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، جو سچ ہوتا ہے دنیا کے سامنے آشکار ہوتا ہے۔ جی، بھارت نے چونکہ جھوٹ کا سہارا لیا تو پھر جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ مزید بولنا پڑتے ہیں، تو بھارت کو اس وقت اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بھارت نے ایک جھوٹا الزام لگایا اور آپ اس مہینے کی 14 تاریخ کو جو بھارتی دفتر خارجہ ان کے ترجمان سے جب سوال ہوا کسی پہلگام واقعہ، انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس پر تحقیقات ہو رہے، ملزمان سامنے نہیں آئے۔ یعنی 14 تاریخ کو ان کا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملزمان نہیں آئے، لیکن انہوں نے الزام پاکستان پر لگایا۔ اور پھر اب اس کو بار بار تفصیل سے دہرانا مناسب نہیں ہے، وقت اس میں ضائع ہوتا ہے۔ سب کے سامنے پاکستان نے آفر کیا، بھارت اس آفر سے بھاگا کیونکہ تحقیقات کی جانب وہ جا نہیں رہا تھا، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے وہ سچ پر مبنی بھی تھا اور پاکستان نے دنیا کو دکھایا۔ تو پاکستان میں اس کے بعد کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں ہم اس کی فتوحات کا جشن مناتے رہے الحمدللہ، اور جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کو آرمی چیف سے ترقی دے کر 5 اسٹار جنرل بنایا گیا، اور یہ ان کی کارکردگی پر جو ہے مبنی بات تھی، اور یہ کسی سیاسی حکومت کی ان کو کوئی ستائش کے طور پر پیشکش نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھایا کہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی، اور اس نے جو موجودہ صورتحال ہے اس کو یکسر علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اب تک کی ہے۔ آپ کے لیے جو بات کی، آپ کے سوال میں بات کی کہ آئندہ دیکھیے جو بھارت ہے بہت مکار دشمن ہے، اور اس وقت وہ چونکہ زخمی حالت میں ہے اور وہ کسیانہ بھی ہوا ہے، اور وہ اس اپنے جو تاثر کو زائل کرنے کے لیے بہت سی ایسی کوششیں کر رہا ہے
کہ جو وہاں کی عوام ہے ان کی توجہ نریندر مودی کی اس ناکامی سے ہٹ جائے. اور پھر اس کے ساتھ اب بھارت نے ایک تو براہ راست جو حملے کا سلسلہ تھا جو جس کا نتیجہ پاکستان کو فتح کی شکل میں ملا. دوسرا آپ نے جو بات کی بلوچستان میں جو بزدلانہ واقع ہوا گزشتہ روز گزار میں بچوں کو. اچھا سواتی صاحب اس میں آتا ہوں, میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے باضابطہ طور پر مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم تشکیل نہ دینا اور اس حوالے سے مثبت پیش رفت کے لیے آگے نہ بڑھنا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت ظاہر اس بڑے اس جنگ میں جو ہے وہ شکست خوردہ ہے اور لوگوں کے جو جذبات ہیں جو مودی کے خلاف ہیں, فوج کے خلاف ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے اس کو پرولونگ کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سیز فائر میں امریکہ کا بھی بڑا اہم رول رہا. تو کیا یہ مذاکرات شروع کرنے کے حوالے سے عالمی سطح پر ابھی تک بھارت پہ کوئی دباؤ نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت یقینی طور پر اس پر ابھی تک تو دباؤ بالکل بھی نہیں ہے, لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بھارت کو شکست خوردگی کا سامنا ہے. ٹھیک ہے, وجہ اس کی یہ ہے, آپ اس کو یہ دیکھیں کہ امریکہ ثالث بنا, جبکہ بھارت کا موقع یہ تھا کہ ہم اس پر ثالثی نہیں مانتے, یہ پاکستان اور بھارت کا آپس کا معاملہ ہے, بلکہ وہ تو بسا اوقات کہتے تھے کہ یہ ایک طرفہ ہے, اس میں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں. تو ثالث کے طور پر اور امریکہ کا سیز فائر کروانا پاکستان کے موقف میں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو بھارت کو جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس وقت اگر وہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آ رہا تو پاکستان کو اسے فرق نہیں پڑ رہا, دنیا کے سامنے وہ مزید بے نقاب ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ملٹری آفیسرز کی جو ڈی جی ہے پاکستان اور بھارت دونوں کی, ان کا باقاعدگی سے آپس میں ان کا رابطہ ہے. تو یہ مذاکرات کی ہی ایک شکل ہے, مذاکرات کی ہی ایک صورت ہے. سیز فائر پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کی مرضی سے ہوا ہے اور اس میں یقیناً امریکہ نے انٹرویو کیا, اور امریکہ کے اس کردار کو پاکستان یقیناً ستائش کی نظر سے دیکھتا ہے, کیونکہ پاکستان کے موقف کے مطابق ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہماری اس جنگ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے, اور ہم اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا ہم اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیں گے. تو ہمارا موقف جو کہ امریکہ کی اس سیز فائر کے مطابق ہے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بھارت کو مسئلہ ہے ایک مذاکرات نہ بھی کرے تو ڈی جی ایم اوز کی جو ہے ملٹری آپریشن کی ان کا رابطہ ہے, تو ایک لحاظ سے کسی حد تک مذاکرات ہیں بھی, بھلے وہ ایک نقطے پر ہوں, تو اس وقت وہ سلسلہ جاری. ٹھیک بالکل, یہ تو ڈے فرسٹ سے ہی ڈی جی ایم اوز کے مابین دونوں ممالک کے بات چیت ہو رہی ہے. جیسا کہ گزشتہ دنوں وہ سیز فائر کا ٹینور بھی ختم ہو گیا, پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا, اور یہ دونوں اطراف سے ڈیسیژن ہوا کہ اس کو مزید آگے چلنا چاہیے. لیکن حکومتی سطح پر جو سویلین گورنمنٹس ہیں ان کے مابین بھی ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ چونکہ سلسلہ شروع نہیں ہو سکا, لیکن آپ کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اب امریکہ کا رول جو ہے وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز بھی ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے حق میں مزید بیان جو ہے وہ سامنے آنا, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اور دوسری طرف پاکستان کی طرف سے عالمی سطح پر پاکستان کا جو ایک موقف ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں سے جو مختلف ٹیمز بنائی گئی ہیں, مختلف وفود کو عملی شکل دی گئی ہے, ان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں عالمی سطح پر جو ہمارا سفارتی کامیابی ہمیں ملی ہے وہ بھی بڑی مثالی رہی. ابھی جو حالیہ پاکستان کی طرف سے جو وفود بھجوائے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا جو موقف ہے, پاکستان کا جو ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لیے, اس میں مزید بہتری آئے گی, یا اس سے پاکستان کا مزید جو سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر آئے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں مزید جو ہے نا وہ کامیابیاں حاصل ہوگی سفارتی سطح پر بھی. آپ یہ دیکھیں پاکستان کا اور بھارت کا جو جیسے میں نے ابتدا میں کہا, واضح فرق ہے جھوٹ اور سچ کا. وہ جھوٹ پر ہے, ہم سچ پر ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم نے معرکہ حق یہ فتح کیا ہے. اب جو سفارتی سطح پر آپ یہ دیکھیں, آپ اس پورے جو ایپیسوڈ میں یہ جب تک جو ہوا, آپ نے ہمارے ایک چیز پاکستان کی بالکل جو ہے نا وہ آپ دنیا کے سامنے کہ ہم ذہنی طور پر بالکل واضح ہیں, مینٹلی ہم کلیئر ہیں, کہیں پر ابہام نہیں ہے, وہ فوجی عمل ہو, ایکشن ہو یا سفارتی. آپ سفارتی سطح پر وزیر اعظم کا کردار بہت شاندار, بہت جاندار رہا. آپ نائب وزیر اعظم کا, ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا, ان کا کردار بہت شاندار رہا. آپ اب یہ دیکھیں کہ
वजीर दिफा जिस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा और इंटरव्यूज में उन्होंने बहुत सख्त सवालों का बहुत बेहतरीन जवाब दिया, दुनिया इसको नोट करती है। यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं वो इसको नोट करके रिपोर्ट्स बनाकर भेजते हैं और वैसे भी दुनिया मीडिया ने इसको सराहा है। एक और बात, अब भारत की तरफ से एक टीम जा रही है, भारतीय टीम पूरी दुनिया में, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी एक टीम बनाई है। आप देखिए कि उस टीम के जो मेंबरान हैं, जो सरबराही कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो इस हवाले से बहुत बाखबर है, वो उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है जो फॉरेन अफेयर्स है उस पर, पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर। वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के फर्जंद है, बचपन से उनकी तरबियत हुई है और उन्होंने जब वो वजीर खारजा थे इसका सबूत भी दिया है। टीम के दीगर मेंबरान आप देखिए, अगर सबके मैं नाम लूंगा तो वो प्रोग्राम में वक्त उसका ज्यादा लगेगा। उसमें हिना रुबानी खर भी सर, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी पाकिस्तान की वजीर खारजा रही हैं और आलमी सतह पर उनका भी एक बड़ा एक्सपीरियंस भी है और जो सफारती अमूर है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं। फिर उसके बाद शेरी रहमान की अगर बात करते हैं तो वो अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर रही हैं और अमेरिका के साथ कैसे जो है वो डील किया जा सकता है, कहाँ पे राब्ते हो सकते हैं। तो इस हवाले से अगर टीम की बात करें तो वो तो बहुत मसाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ PTI की तरफ से भी हालिया दिनों में ये एक गिला सामने आया है, सेनेट में हमने देखा कि उसमें उन्होंने कहा जी कि इस जो मुशावरती अमल है या जो टीम बनाई गई है उसमें हमें नहीं पूछा गया। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि इनके साथ क्या बात नहीं की जानी चाहिए थी? क्या माजी में जो इनका रवैया रहा है उसको बुनियाद बनाकर इनको नजरअंदाज किया गया? देखिए, मैं जैसे कि हमारे जो फौजी और सियासी क़यादत वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर क्लियर है, सहाफ़ी लिहाज से मैं इस चीज में बिल्कुल ज़हनी तौर पर क्लियर हूँ कि PTI का तो इसमें कहीं भी कोई किरदार बनता ही नहीं है। PTI ने अपना बहुत मनफी किरदार अदा किया जब ये मार्का हो रहा था। आप अली मकान की गुफ्तगू सुने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को थप्पड़ मार के वो चले जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड बात है। मैं समझता हूँ ये काबिल मुजम्मत है और इसकी जो है ना, मैं अलीमा खान हूँ, ये फर्द कोई मायने नहीं रखता। आसिम मुनीर साहब को अभी फील्ड मार्शल की जो तरक्की थी, उनके अल्फाज क्या थे और उनका एक क्या लाखों आसिम इस पाकिस्तान पर कुर्बान, ये भी एक से दो रोज कबल का उनका बयान है। ये है एक जहन के, हाँ वो अपनी जान को कुछ अहमियत नहीं देते, अपने आप को पाकिस्तान से ज्यादा नहीं समझते। और दूसरी तरफ जो सोच है कि वो कहते हैं कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, एक घटिया सोच है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और ऐसे लोग, असल मसला ये है कि उनकी इस पूरी एपिसोड पहले वो ये कहते हैं कि जी खान को आप छोड़ें और जो है ना अवाम जो है ना अफवाद के साथ होगी, उसके बगैर हमने ये जंग जीती। तो क्योंकि उनकी किसी जगह जरूरत नहीं, वो खुद को अपने सिस्टम में फिट रखने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो उनके बगैर भी निजाम चल रहा है, बल्कि उनके बगैर निजाम बहुत बेहतर हुआ है। ये वो लोग हैं कि जिनकी तरबियत में, जिनकी सरिश्त में गाली गलोच है, इल्जाम तराशी है, और ये जब मुंह खोलेंगे ये रोएंगे धोएंगे, इनके मुंह से आप रिकॉर्ड उठाकर देख ले, कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती। तो ये मैं से बिल्कुल वाजिब। तो ऐसे लोग उनके वो चूंकि अपने आप को इसमें इन्होंने बनाने के लिए बात कर जी माजी में जो इन्होंने अपना किरदार शो किया, तो फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि हमें इसमें बिठाया जाए मुज़ाकराती अमल में या उस टीम में शामिल किया जाए? क्योंकि जब पाकिस्तान के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे थे, भारत पाकिस्तान पर हमला आवर होने के लिए पर तोड़ रहा था और पाकिस्तान की तरफ से भी उसके दिफा के लिए मशावरत जारी थी, उस वक्त जब इनको बुलाया गया तो इन्होंने बाइकआउट किया। तो अब कैसे और किस मुंह से कहते हैं कि हमें इस मशावरत में शामिल किया जाए? जी बिल्कुल, अब एक तो दूसरे और दूसरे का अहम पहलू है जिसको हुकूमत ने भी जवाब दिया कि ये एक हुकूमती वफ्द जा रहा है, कोई पार्लिमानी वफ्द नहीं जा रहा। तो हुकूमती जब वो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है तो वो किस तरीके से मुतालबा कर सकते हैं? भाई आप हो कौन? आप हर जगह खामखा, इधर 20 पार्टियां पाकिस्तान में और भी हैं जो हुकूमत में नहीं होती, उनको भी नहीं पूछा। तो आप भी उनमें से एक पार्टी हो, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं है, आप गलतफहमी है सोशल मीडिया पे आपने बनाई हुई। तो उनकी चूंकि और फिर इस बात का खतरा है, खतरा यकीनन है कि वो इस वक्त में अगर उनको शामिल किया जाता वो जाते और पाकिस्तान के केस को कमजोर करते। ये PTI का वतीरा रहा है। तो जो PTI की जो ये फरियादें हैं ये उनकी शिकस्तखोर्दगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और उनके जो लीडर्स हैं उनकी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बनती, वो पाकिस्तान के मुताल्लिक क्या किसी को मुत्तहद कर सकेंगे, वो पहले खुद तो मुत्तहद हो। उनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं। उनकी अब एक ही बात है कि अगर वो जंग हो रही है तो कप्तान को खोल दो,
اگر ہم نے باہر جانا ہے تو کپتان کو چھوڑ دو بھائی، ان پر بڑے ٹھوس قسم کی مقدمات ہیں جن میں وہ ملوث پائے گئے ہیں، عدالت کے ذریعے ان کو چھوٹ ملتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ہیلے بہانے اس قسم کے واقعات سے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ ان کا رویہ اس پورے ایپیسوڈ میں منفی رہا۔ ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اس سوال کے جواب میں کہ اس سے پہلے عمران خان کے اکاؤنٹ سے، جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اس سے یہ بات کہی جاتی رہی کہ جو آصف منیر اور یحییٰ خان یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہے، یہ کہا جاتا رہا، اور اس کو وہ یہ دیتے رہے کہ جو یحییٰ خان تھے ان کی وجہ سے یہ جو ڈھاکہ کا واقعہ ہوتا تھا، بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، تو یہ سقوط ڈھاکہ یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد آصف منیر جو ہے یہ بھی اسی قسم کی ان کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن حافظ سید آصف منیر نے پاکستان کی تاریخ میں وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ 2019 میں جب یہ ہماری فضائی کو حدود کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو تب عمران خان نے کہا تھا کیا میں ان سے حملہ کر دوں، تو تب وہ بھاگ گئے تھے اس سے، اب جنہوں نے حملہ کرنا تھا انہوں نے حملہ کر کے دکھا بھی دیا۔ تو آپ تو یحییٰ خان اور آصف منیر کو ایک ساتھ آپ گنتے تھے، جبکہ حافظ آصف منیر نے اپنے کردار، اپنے عمل سے وہ کر دکھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی جائے کس منہ سے یہ کہتی ہے کہ ہم کسی وقت ان کے ساتھ جائیں گے؟ منفی سوچ والے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل کلیئر ہے، ایسے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوادی صاحب کہ اگر پی ٹی آئی واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو بیرون ملک ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، خاص کر امریکہ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے کپتان کی رہائی کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے جو مختلف فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے، تو پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے وہی فرمز، وہی لوگ، ان کو کیوں ایکٹیو نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے، ایک اور بات ہے جو بات آپ نے کی، یہ بڑی اہم بات اور بہت آپ کا اچھا سوال۔ اس میں اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حقائق دیکھیں، ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں کہ آپ امریکہ میں، برطانیہ میں، وہاں کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے ٹرک سے ایڈورٹائزمنٹ کر کے ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کی کردار کشی کی، ان پر بدترین الزامات لگائے، بینر لگا کر ان کے خلاف نعرے لگائے۔ اب وہ ایک طرف وہی لوگ، اب وہ کس منہ سے ان کی حق کی بات کریں؟ ان کی جس ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جن کا کردار پاکستان کے خلاف رہا ہو، ہمارے مسلح افواج کے سربراہ اور ہماری افواج کے خلاف رہا ہو، تو ان کو یہ ذمہ داری سونپ دینا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی دانشمندی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں سے تو دور رہنا چاہیے۔ ٹھیک، بالکل صحیح کہا کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ملک پاکستان کے حق میں جو بھی کام جا رہا ہو، جو بھی بات ہوگی، وہ اس کے اگینسٹ ہی آگے چلیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس وقت جو پاک بھارت تنازع ہے اس کو اب کس شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس وقت پوری قوم یہ تسلیم کر لے کہ اس وقت امن کا دور شروع ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جو امن کا عمل ہے اس میں مزید بہتری آئے گی؟ دیکھیے جی، اس وقت پاکستان میں اس لمحے میں جس میں اور آپ جی رہے ہیں الحمدللہ امن موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے جو ہے اس مہینے کے آغاز میں جو سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے جو اب امن اس وقت حاصل کیا ہوا ہے وہ ہم نے اپنے زور بازو پر حاصل کیا ہوا ہے۔ ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ ابھی یہ سوچ نہیں سکتا۔ ہاں، امکان اس کا موجود ہے، لیکن بھارت اب صورتحال بہت مختلف ہے، وہ ایسا کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 10 مئی کو جب پاکستان نے یہاں سے بمبارمنٹ کی ہے ان کی فوجی ٹھکانوں پر، تو بھارت کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا ایک جہاز بھی اڑا سکتا اس وقت۔ اب بھی ان کی یہ ہمت تو نہیں ہوگی۔ البتہ اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ بھارت کی جو پراکسیز ہے وہ ان کے ذریعے سے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ خیبر پختونخوا میں TTP، بلوچستان میں PLA، ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ وقت لگے، لیکن اس چیز پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ اگر بھارت نے دوبارہ ایسی غلطی کی تو پاکستان اس کے لیے بھرپور تیار ہے اس کا جواب دینے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم اپنی تیاری اور دفاع کی اسی صلاحیت کی وجہ سے ہم امن حاصل کر کے رہیں گے، اور اب بھارت کی صورتحال وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ صحیح۔ ابھی میں پاکستان کے امن و امان کی صورتحال کا جو اس وقت مسئلہ درپیش ہے اس پہ آؤں گا۔ یقینی طور پر آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ بھارت چونکہ بارڈر میں جو لگنے والی جنگ تھی اس میں تو وہ بری طرح سے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب وہ دوسرا جو ان کی پالیسی ہے اس پر عمل کرے گی، جو اپنی پراکسی کے ذریعے یہاں پہ دہشت گردی کرواتا رہا ہے۔ تو اب پاکستان اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں
کوئی ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی بڑی کاروائی کرنے جا رہا ہے، جس کو ہم عمومی طور پر ایک عام پاکستانی کی اگر بات کریں تو اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اتنی بڑی فوج جو ہے ان کے خلاف باضابطہ طور پر آپریشن کیوں نہیں لانچ کر رہی؟ تو کیا کوئی آپریشن باضابطہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ رحیل شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا؟ دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی ایک ہی حکمت عملی سے اسی کام کو جو ہے نا وہ پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. طریقہ کار مختلف بھی ہوتے ہیں. ہمارے جو مسلح افواج ہیں ان کے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں کہ باقاعدہ آپریشن کی بجائے وہ کسی اور انداز میں بھی اس پر قابو پا سکتے ہیں. ایک اس میں ہمیں کامیابی کی امید اب زیادہ نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں اس میں دو بہت بڑے مسائل ہیں. ایک وہ پاکستان کا تقریباً نصف حصہ رقبہ ہے اور بہت دشوار گزار اور بلند پہاڑ ہے وہاں پر. بڑے اتنا لمبا رقبہ اس کو کنٹرول کرنا وہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. اور اس میں اب دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طویل سرحد بلوچستان میں افغانستان کی ہے اور اسی طریقے سے بلوچستان میں ایک طویل سرحد اب ایران کی بھی ہے. اب یہاں پر جو دہشت گردی جب براندازی ہوتی ہے تو یہ افغانستان سے ہوئی یا ماضی میں یا ایران سے ہوئی یا کلبھوشن کو آپ دیکھیں ایران سے داخل ہوا. اب ایک تو جو اس کا حل ہے یہ کہ وہ فوجی آپریشن ہے. دوسرا ہے کہ وہاں سے دہشت گردی ہونا. ہمیں ایک نسبتاً بڑی کامیابی کا امکان ہے کہ اب جو چین میں ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ان کی جو سے فریقی ملاقات ہے جس میں افغانستان وزیر خارجہ بھی موجود یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہم ایک سفارتی لحاظ سے بھی ہم ان لوگوں کو اس میں انوالو کر کے ان کو اس پہ قائل کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے تر اندازی کو روکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی آپ دیکھیں ایران کے یہاں سے جو اکابرین ہے وہ یہاں پر بھی آئے اور ہم ان سے رابطے میں ایک تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور بڑے تیز رفتاری سے کام کر رہے ہیں. دوسرا ایک اور جو بھی ہے کہ یہ جو ہم نے مارکہ حق میں کامیابی بھارت کے خلاف حاصل کی ہے اس میں افغانستان کی حکومت ہو یا ایران کی حکومت ہو اور خطے کے دیگر ممالک ان کو اب یہ ایک سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے. تو لہٰذا اگر تعاون کرے تو ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے. تعاون نہ کرنے کی صورت میں پاکستان سے زیادہ مستقبل میں ان کو مختلف قسم کے نقصانات ہوں گے. تو سفارتی سطح پر بھی اور دوسرے یہ کہ آپ نے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہاں پر جہاں پر بھی ضرورت پڑی ہماری مسلح افواج کاروائیاں کر کے دہشت گردی کا کلا کما کرنے کا کام شروع کر چکی ہیں اور مستقبل میں اس کی کامیابی کے ہمیں واضح امکانات نظر آ رہے ہیں. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب یہ حالیہ پاکستان اور بھارت کشیدگی ہوئی تو اس دوران افغانستان کی طرف سے ایک بڑا وفد جو ہے وہ انڈیا جاتا ہے اور وہ کافی دن وہاں پہ گزارتے ہیں اور اس کے بعد جب پاکستان کو یہ خطرہ سامنے منڈلاتا ہوا نظر آیا تو پھر چین نے اس حوالے سے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا اور اس میں افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مل کر انہوں نے دونوں ممالک کو میرے خیال میں آپس میں بٹھایا ہے. تو آپ اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں جو یہ حالیہ کشیدگی کے دوران ان کے وفود کا وہاں پر جانا اور پھر اس کے بعد پاکستان کا چین کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ان کی طرف سے باضابطہ طور پر اس بات کا اعادہ کرنا کہ وہ جتنے بھی ٹی ٹی پی کے وہ لوگ جو پاکستان میں کارروائی کر رہے ہیں ان کے کیمپوں کو ہم جو ہے وہ کارروائی کا نشانہ بنائیں گے. تو اس کو آپ کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کو ٹی ٹی پی کے خلاف ایک مؤثر کارروائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے اس میں آپ نے کہا کہ جو افغانستان کے لوگ گئے سفارتی دورے پر بھارت اس سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر خارجہ وہ بھارت اس کے افغانستان کا ایک دورہ کر آئے تھے ایک روزہ اور وہ بھی بڑا کامیاب دورہ تھا. اور اس دورے میں جو تفصیلات اگرچہ وہ حکومتی سطح پر تو سامنے نہیں آئی لیکن جو ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ تھا کہ افغان حکومت نے جو طالبان کی عبوری حکومت ہے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے مرحلے میں ہم طالبان سے پہلے ہماری آپ کے ساتھ یہ تعاون ہوگا کہ ہم بلوچستان میں جو افغانستان کی جانب سے پی ایل اے کے لوگ جاتے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں یا کم از کم ہم ان کو روکیں. اگر وہ خلاف کارروائی نہیں کرتے اور کی بندش کا بھی کوئی اہتمام کرتے ہیں یا پاکستان کے تعاون کرتے ہیں تو یہ اس مرحلے پر یہ خبر آئی تھی کہ پہلے وہ پی ایل اے کا راستہ روکیں گے اور اس کے بعد وہ طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کر کے اگلے مرحلے میں ٹی ٹی پی والے معاملات کو بھی حل کریں گے. تو یہ اس دورے سے پہلے ہوئی تھی اور اس پاکستان اور بھارت کی جنگ سے پہلے ہوئی تھی. یقیناً بھارت کا بڑا شکنجہ وہاں پہ اس نے کسا ہوا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کے لوگ ایک دم سے اس سے باہر نکل آئیں گے لیکن چین کے بعد اب ہم یہ توقع کر سکتے ہیں
کہ حالات بہتر ہوں گے. اور اس میں میں پھر دوہراؤں گا کہ اب افغانستان کو بھی اس کا ادراک ہے کہ پاکستان کوئی کمزور حکومت نہیں ہے, جب ضرورت پڑی تو وہ اپنے معاملات کو خود دیکھ سکتی ہے, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تعاون کرنا ہوگا. صحیح, بہت اچھا, بہت اچھے, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو لیبوریٹ کیا. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے رحیل نواز سواتی صاحب کی بھی گفتگو سنوں, انہوں نے مختلف جو ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات تھے ان کو بہت خوبصورت انداز میں اس حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا آپ کو کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان اور بھارت کے مابین جو اس وقت جو حالیہ کشیدگی کی صورتحال ہے اس کو نہ صرف پاکستان کی افواج بلکہ سویلین حکومت اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف امور پر سوالات اٹھائے جس کا مدلل جواب ہمیں ہمارے معزز مہمان کی طرف سے ملا. ابھی تک اتنا ہی. نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.